دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور عالیشان پارٹی جس نے سب سے زیادہ فضولیات میں اپنا پیسہ اڑا دیا۔ اس جیسی پارٹی نہ کبھی پہلے سننے کو ملی اور نہ ہی کبھی اس کے بعد کوئی ایسا شخص آیا جو ایسی پارٹی کروانے کی ہمت، حوصلہ اور پیسہ رکھتا تھا۔ اس میں دنیا کی تمام بڑے ریسٹورنٹ کے مزے کے کھانے، ڈرنکس، 5 اسٹار لگژری ہوٹلز کی اکوموڈیشن، یورپین ڈیکوریشن اور سب سے زیادہ اہم، اس پارٹی میں آنے والے بہت خاص ترین لوگ تھے۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہ، سردار، وزیر اعظم، پورے 65 ممالک کے بڑے بڑے سربراہان موجود تھے۔ لیول اپ چینل میں ایک بار پھر سے ویلکم۔ یہ شاندار ترین پارٹی کسی ہوٹل، گھر یا گیسٹ ہاؤس میں نہیں بلکہ ایک بنجر صحرا میں کی گئی۔ صرف 3 دن تک جاری رہنے والی پارٹی نے صحرا کا پورا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ یہ پارٹی نہ تو کسی عرب شہزادے کی تھی نہ ہی بزنس ٹائکون کی، بلکہ یہ عالیشان پارٹی تھی ایران کے بادشاہ شاہ محمد رضا پہلوی کی۔ یہ بات ہے 1960 کی، جب ایران کا بادشاہ شاہ محمد رضا ہوا کرتے تھے۔ شاہ دنیا کا امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھا اور پورے ایران میں سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا۔ وہ اتنی پاور کا مالک تھا کہ ایک چٹکی میں وزیر اعظم کو ہٹا سکتا تھا، پارلیمنٹ ختم کر سکتا تھا اور راتوں رات جنگ کا اعلان کر سکتا تھا۔ شاہ کبھی بھی اپنے خلاف ایک بھی لفظ سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی سیکرٹ فورس راتوں رات بندہ اٹھا لیا کرتی تھی اور پھانسی پر چڑھا دیتی تھی۔ شاہ خود تو کافی ماڈرن اور دنیا کا امیر ترین انسان تھا، مگر اس کی خود کی کنٹری کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ ایران میں میجورٹی کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، ایجوکیشن، میڈیکل اینڈ پانی کا بہت برا حال تھا، مگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آواز اٹھا سکے۔ شاہ ایران کو پوری دنیا میں اچھا دکھانے کے لیے عالیشان پارٹی رکھنا چاہتا تھا، جس میں پوری دنیا بھر سے شیخ، صدر، کنگ، وزیر اعظم کو بلایا جائے گا۔ شاہ کا خیال تھا ایسا کرنے سے ایران کی امیج پوری دنیا میں اچھی ہو جائے گی، مگر شاہ یہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ پارٹی اس کو ہمیشہ کے لیے لے ڈوبے گی۔ صرف 3 دن چلنے والی پارٹی کو مہینوں پہلے ڈیزائن کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے اسپیشل ٹیم بنائی گئی۔ ایران میں اس دور میں کوئی عالیشان ہوٹل نہیں تھا جہاں پر اتنی بڑی پارٹی کی جائے، اس لیے شاہ نے فیصلہ کیا عالیشان پارٹی کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں نہیں بلکہ ریگستان میں ہوگی، جہاں صرف اور صرف مٹی، گرمی، سانپ، بچھو کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شاہ خود بھی اچھے سے جانتے تھے، اس لیے پہلے سے اس پر کام شروع کر دیا۔ پورے 500 ایکڑ صحرا پر جہاز کے ذریعے کیمیکل پھینکا گیا اور وہاں موجود جتنے بھی سانپ تھے ان کو پکڑ کر مار دیا گیا۔ شاہ یہاں پر رویل ولیج تیار کروانا چاہتا تھا جو کہ پلاسٹک کے ٹینٹوں پر تیار ہونا تھا۔ اس سے پہلے اس ریگستان میں 4000 ایکڑ مٹی گرائی گئی، کیونکہ شاہ چاہتا تھا کہ اس ریگستان کو فورسٹ بنانا، جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پر 15000 درخت امپورٹ کیے گئے، کیونکہ شاہ اپنی تمام گیسٹ کو بیسٹ ایکسپیرینس دینا چاہتا تھا جو شاید انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ 1 مہینے کے اندر اس صحرا کو جنگل نما بنا دیا گیا اور یہاں پر خوبصورت اور خوشبودار پھول بھی لگائے گئے تھے، مگر ایسا کرنے کے بعد بھی شاہ کو ایسی فیلنگ نہیں آ رہی تھی جسے وہ چاہتا تھا۔ پھر شاہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اس بار شاہ نے فورسٹ کے لیے 50000 سونگ برڈز اور 2000 سپیروز کو امپورٹ کیا اور ان سب کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا، مگر گرمی کی تاپ نہ لاتے ہوئے زیادہ تر پرندے وقت سے پہلے ہی مر گئے تھے، کیونکہ یہ تھا تو ڈیزرٹ ہی۔ ایلیٹ کلاس لوگوں کو رکھنے کے لیے پیرس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا، جو یہاں پر لگژری فلیٹس اور ایئر کنڈیشنز کے کام کو سر انجام دیں گی۔ ہر ایک فلیٹ میں 2 بیڈرومز، 2 باتھ روم، کچن اور سٹنگ ایریا بنایا گیا اور یہاں پر ڈیوٹی دینے کے لیے 5 کوکس اور 20 سرونٹ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے تھے۔ یہ جتنے بھی فلیٹس ریڈی کیے گئے یہ سب پیرس میں ہی بنائے گئے اور اسی طرح ان کو اٹھا کر سینکڑوں کی تعداد میں جہاز میں رکھ کر ایران میں اسمبل کیا گیا۔ ٹوٹل 50 فلیٹس کو 160 ایکڑ میں صرف چند مہینوں کے اندر ہی بنا لیا گیا۔ صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے ایک ڈیزرٹ کو نہ صرف فورسٹ بلکہ عالیشان لگژری فلیٹس میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ سب کرنے کے لیے ڈیزرٹ میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر نہ صرف ایئر فیلڈ بنائی بلکہ اسپیشل ہائی وے بھی تعمیر کروایا تاکہ سامان لانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے۔ اس پارٹی میں
दिए जाने वाला बेहतरीन खाना जो शाह ने मैक्सिम दी पेरिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये कंपनी ने खाना प्रोवाइड करना था। ये कंपनी पेरिस की कंपनी थी। जैसे ही इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कंपनी ने अपना काम पेरिस में 10 दिन के लिए बंद कर दिया और अपना तमाम स्टाफ, शेफ, वर्कर्स को पार्टी से 10 दिन पहले वहां पहुंचा दिया गया। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, सब पेरिस से मंगवाई गई। टोटल 18 टन वजनी खाने पीने की चीजें, महंगी तरीन वाइन्स भी जिसका वजन लगभग 12 टन था, वो भी इंपोर्ट की गई। ये सब देखते हुए ईरान के लोगों में शदीद गमो गुस्सा था, क्योंकि 3 दिन की पार्टी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो इस पूरे इवेंट में सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 6500 आर्मी के नौजवान ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। आर्मी ने हर 100 मीटर की दूरी पर चेक पोस्ट बना रखी थी। पार्टी से पहले जो लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे उन सबको पकड़कर लॉकअप में डाल दिया जाता और पूरे ईरान में लॉकडाउन लगा दिया गया। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का। ये पार्टी का पहला दिन था। स्पेशल एयरफील्ड में एक के बाद एक एयरप्लेन लैंड करता गया और इन तमाम गेस्ट को 250 बुलेट प्रूफ लेमोजीन्स में बिठा कर रॉयल विलेज तक लाया गया। पूरे 65 ममालिक के हेड और सरबराहान इस पार्टी में आ चुके थे। शाह ने इन तमाम गेस्ट का भरपूर इस्तकबाल किया और पूरे 3 दिन के लिए एंटरटेनमेंट, लंच, डिनर का अरेंज किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस पार्टी में लगने वाला एक्सपेंस लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा का था, जो कमोबेश 100 अरब से भी ज्यादा बनता है, जिसको पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया। और इस 3 दिन शाह की खूब तारीफ होती रही। जैसे ही इवेंट खत्म हुआ तो वो लोग शदीद गुस्से में थे, ये जानकर कि किंग ने लाखों डॉलर हवा में उड़ा दिया और एक ऐसी हवा चली कि ईरान के लोगों में ऐसा जज्बा आया, पूरे ईरान में इनकलाब बर्पा हो गया और 1978 में शाह का तख्ता उलट गया और इसकी जगह आयतुल्लाह खुमानी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया गया। शाह अपनी जान बचाकर इजिप्ट चला गया, जिसके 1 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। सिर्फ 3 दिन की पार्टी उसकी जान ले गई। जी दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।